حاضرین گرامی قدر، میں اپنے اگلے مہمان کی جانب بڑھ رہا ہوں اور موضوع جو ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں مسلمان تاجر کی معاشرتی و فلاحی ذمہ داریاں، اور میرے معزز مہمان ہیں محترم جناب میر شعیب صاحب، مسلمان تاجر کی معاشرتی و فلاحی ذمہ داریاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عطا لیگ ٹریننگز نے جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے سیرت کانفرنس کا جو انعقاد کیا ہے وہ بہت ہی خوش آئند ہے، اور اس سے ہم ایک وقت میں بیٹھ کے اپنی بات بہت سارے لوگوں تک پہنچا پاتے ہیں، جو کہ شاید عام حالات میں اور خاص طور پہ اب کووڈ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ناممکنات میں سے تھا۔ تو اس کے لیے میں عطا لیگ ٹریننگز کو مبارکباد دوں گا کہ وہ اس میڈیم کو بہت اچھی طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ ٹاپک پہ آتا ہوں کہ ایک مسلمان تاجر کی جو معاشرتی اور دینی یا فلاحی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس حوالے سے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام میر شعیب احمد ہے اور میں ڈائمنڈ پینٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں۔ مجھے اس پوسٹ پہ تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ ڈائمنڈ پینٹ جو کہ ایک چھوٹا سا ادارہ تھا، اب ترقی کرتے کرتے پاکستان کی نمبر 1 پینٹ کمپنی بن چکا ہے۔ اور اس سفر میں جو کہ ظاہر ہے مجھ سے پہلے میرے والد نے شروع کیا، اور 38 سال ہو گئے اس کمپنی کو چلتے ہوئے۔ اس سفر میں جو ہے جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہر چیز جو ہے وہ ایک ٹیم ہے، اور اگر آپ اپنی ٹیم بناتے ہیں اور اس ٹیم کا خیال کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں، اور وہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شروع میں سبق دیا صادق اور امین ہونے کا ایز اے تاجر، اور اگر آپ کی باتوں میں صداقت ہے، جو آپ کہتے ہیں وہ پورا تولتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہی کوالٹی دیتے ہیں، اور جو آپ اپنے معاملات طے کرتے ہیں لوگوں کے، جو آپ نے جو امانت داری کا جس میں معاملہ آتا ہے کہ آپ بہت سارے وینڈر سے مٹیریلز لے رہے ہوتے ہیں، ان سے جو آپ نے جس وقت پہ آپ نے طے کیا ہوتا ہے کہ ان کو پیمنٹ کریں گے، اس وقت کے اوپر وہ پیمنٹ دینا، وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں مسلمان تاجر کی ذمہ داری ہے، جس میں آج کل بہت سارے تاجر حضرات میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے۔ تو اس سارے کے اندر ہی ترقی کا راز جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ ہم بھی ایک چھوٹی سی کمپنی تھے، چند لوگوں کے ساتھ شروع کیا، اب الحمدللہ 600 سے زیادہ لوگ ہمارے ادارے میں کام کرتے ہیں، اور ہم نے عبودیہ بزنس ماڈل کو فالو کرنا شروع کیا۔ عبودیہ بزنس ماڈل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے جو 2 بیسک ستون ہیں، پہلا ستون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی کمپنی کے تمام لوگوں کو ایک اس طرح کا ماحول دینا ہے جہاں وہ رہتے ہوئے اپنے اللہ کو خوش کر سکیں، اللہ کی عبدیت میں آ سکیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہمیں ہونا ہم ویسا ہو سکیں۔ تو ایسا ماحول میسر کرنا اپنے تمام لوگوں کو، یہ کسی بھی تاجر کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا اس کا ستون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے انسان کے لیے بہتر ہے۔ اور کسی بھی جو کاروباری ادارے کے اندر سب سے پہلے جو ہماری ذمہ داری ہے مالکان کی اور تاجر حضرات کی، وہ ہے کہ جو ہمارے ملازمین ہیں، اگر ہم ان کے حق میں بہتر نہیں ہیں تو ہم کسی کے لیے کیا کریں گے؟ بیکاز ان کے ساتھ مل کے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق کا وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ تو ان 2 چیزوں کو لے کے جب ہم اس ادارے میں آگے چلے، کہ ایک تو ہم نے اس چیز کا خیال کیا کہ جی ہم ایک تو ہے کہ جو ہر بندے کو اس طرف لائیں کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کا خیال تمام جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں ہیں کہ جی ایک منیمم تنخواہ ہوتی ہے وہ دینی لازم ہے، جو ان کی چھٹیاں ہیں وہ دینی لازم ہے، اگر آپ ایکسٹرا کام کراتے ہیں تو ڈبل اوور ٹائم دینا لازم ہے، اگر آپ جس وقت وہ آپ کے ساتھ پروویڈنٹ فنڈ یا گریجوٹی میں سے ایک چیز دینا لازم ہے، اس کے علاوہ ایک پروفٹ پارٹیسپیشن ہوتی ہے کہ آپ کا جو سال کا منافع ہے اس کا 5% آپ نے اپنے ورکرز کو دینا ہوتا ہے، ان سے شیئر کرنا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کے ہم نے اور بہت سارے اقدامات کیے کہ ہم نے وہ بونس وغیرہ کا انعقاد کیا، حج پہ ہم لوگوں کو ریگولرلی اپنے بیلٹ کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں، اور اس سارے کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ ایک خاندان بن گیا۔
اب جب کہ ہمارے ایک ورکر کو بھی پتہ ہے کہ جی جو کمپنی کمائے گی مجھے اس میں سے بھی حصہ ملے گا، تو وہ اس کا جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ جو لائلٹی اور جو خلوص تھا اس ادارے کے ساتھ، وہ اس حد تک جڑ گیا کہ اب ان کو ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جو ہے اس سارے کے ساتھ ادارہ آہستہ آہستہ الحمدللہ ترقی کرتا گیا. اور چند سال پہلے کچھ اللہ نے سمجھ دی اور یہ نیت کی کہ جو بھی منافع ہوگا اس کمپنی کا، اس کا 10% اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ ہم نے اقدام کیا ہے تو وہ تو یعنی کہ پھر اس کے بعد سے جو ہے نا ہمارے لیے آرڈر سنبھالنا، پروڈکشن سنبھالنا ہی چیلنج تھا. بیکاز جو ہے کاروبار نے اس رفتار سے ترقی کی، اور خاص طور پہ یہ کووڈ کے دنوں کے اندر بھی. ابھی کل ہم نے بلکہ اناؤنس بھی کیا کہ اکتوبر کے مہینے میں، اکتوبر 2020 میں ڈائمنڈ پینٹس کی جو سیل تھی وہ 1 ارب روپے سے زیادہ کی تھی، جو کہ پاکستان کی کسی بھی پینٹ کمپنی، چاہے وہ ملکی ہو یا غیر ملکی، اس سے یہ کہ یہ اس کا ریکارڈ تھا. آج تک وہ بھی یہ کام نہیں کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے ڈائمنڈ پینٹ سے کروا دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نیچے جو اصل چیز تھی، اس کے پیچھے وہ تھی ایک تو نیت، کہ نیت کا خالص ہونا ہر کاروباری کے لیے بہت ضروری ہے. کہ جس وقت وہ کاروبار کوئی بھی کرے تو اس میں نیت صرف پیسہ کمانے کی نہ ہو. دیکھیں وہ تو ہم سب نے کرنا ہی ہے، بچوں کی ہماری روزی کا معاملہ ہے، مگر اگر اس کے ساتھ نیت یہ ہو جائے کہ جی جتنے ہمارے ساتھ ملازمین ہیں انہیں اللہ کی عبدیت میں لانا ہے. اگر ہماری نیت یہ ہو جائے کہ جو بھی ہم اس میں کمائیں گے ہم اس سے اپنے جو ہے بال بچوں کو رزق حلال کما کے دیں گے، اور ہمارے تمام جو احباب ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی رزق حلال کمائیں گے. اور ساتھ اس میں یہ بھی نیت ہو گئی کہ جی اس میں سے کچھ حصہ، آپ 10 نہیں کر سکتے 5 کر لیں، 5 نہیں کر سکتے کم کر دیں، مگر کچھ حصہ اپنے منافع کا ضرور، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس وقت آپ کی شراکت داری ہوگی تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس سے بڑھ کے کیا چیز ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی دنیا جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اگر آپ اسے آخرت کا ذریعہ نہ بنا سکے تو یہ آپ کی بڑی بدقسمتی ہے. بیکاز ہمیں یہ دونوں ہی چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں ہی دیتے ہیں اگر آپ ان سب چیزوں کا اہتمام کریں. تو یہ چند باتیں آپ دوستوں سے عرض کرنی تھی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کو کچھ ہمارے تجربات سے سیکھنے کا موقع ملے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم